محمد علی ستپارہ سمیت 3 کوہپیماؤں کا دوسرے دن بھی سراغ نہ ملا۔ اہل خانہ سمیت قوم کو کسی معجزے کا انتظار۔ فوج کے ہیلی کاپٹرز کی مدد سے K2 پر 7800 میٹر کی بلندی پر ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی۔ ساجد ستپارہ بیس کیمپ سے اسکردو پہنچ گئے۔ کہتے ہیں والد نے K2 سر کر لیا تھا، آخری بار بوٹل نیک پر دیکھا گیا۔ کابینہ ایک آئینی ادارہ ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر یہ کابینہ نابینا ہے اور آئین نہیں پڑھ سکتی۔ پارلیمان کے ساتھ جو انہوں نے کیا، 2 دن پہلے آرڈیننس آنے کے دونوں ہاؤس چل رہے تھے، آپ نے دونوں ہاؤسز کو فروغ کر دیا۔ اپوزیشن نے اوپن بیلٹ سے سینٹ الیکشن کے آرڈیننس کو آئین پر قرار دے دیا۔ رضا ربانی بولے، حکومت اداروں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر رہی ہے۔ وفاقی کابینہ غیر آئینی آرڈیننس لا کر سینٹ الیکشن کو بنا رہی ہے۔ آئینی ترمیم کے بغیر سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے نہیں ہو سکتے۔ حکومت آرڈیننس کسی کو نوازنے کے لیے نہیں، شفافیت کے لیے لائی۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سینٹ انتخابات میں خرید و فروخت رکنی چاہیے، عدالتی فیصلہ تسلیم کریں گے۔ حکومت نے گیند سپریم کورٹ اور عوام کی کورٹ میں ڈال دی۔ شبلی فراز نے کہا اپوزیشن کا سینٹ انتخابات میں شفافیت کے اقدام پر واویلا سمجھ سے بالا تر ہے۔ اوپن بیلٹ کی مخالفت سے واضح ہو گیا یہ پیسے کی سیاست ختم نہیں کرنا چاہتے۔ حکومت ایک طرف عدالت میں گئی ہے، دوسری جانب آرڈیننس بھی لے آئی۔ فضل الرحمان کا کہنا ہے الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا سینٹ انتخابات شو آف ہینڈ سے نہیں ہو سکتے۔ تحریک انصاف جن لوگوں کو سینٹ ٹکٹ دے رہی ہے وہ پارٹی میں ناپسندیدہ ہیں، اسی لیے سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ سے کرانا چاہتی ہے۔ لانگ مارچ اور دھرنے کی حکمت عملی PDM قیادت ہی طے کرے گی۔ رات کے اندھیرے میں صدارتی آرڈیننس جاری کر کے یہ کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان کے آئین میں آرڈیننس کے ذریعے تبدیلی لے کر آئے۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں حکومت اسمبلی میں آئینی بل پیش کر کے تسلیم کر چکی، اوپن بیلٹ کے لیے آئین میں ترمیم ضروری ہے۔ پھر حکومت نے آئین میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے تبدیلی کی کوشش کر ڈالی۔ کل حکومت آرڈیننس کے ذریعے 18ویں ترمیم بھی رول بیک کرنے کا اعلان کر سکتی ہے۔ PDM لانگ مارچ کرے، ہم عوامی خدمت جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی 92 نیوز سے گفتگو، بولے جو لوگ ان کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹنے کی بات کرتے ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ پنجاب کے قبائلی علاقے میں پانی محفوظ کرنے کے لیے 4 ڈیم بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے DG خان میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا، وفود سے ملاقاتیں کی۔ PTI PDM اور ان کو لانے والے سب بند گلی میں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مردان میں خطاب، بولے 950 دن گزرنے کے باوجود حکومت کی مرغیوں نے انڈے نہیں دیے۔ عمران خان کہتے تھے جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو حکومت چور ہوتی ہے۔ پاکستان کو ویکسین کی اگلی کھیپ آئندہ 24 گھنٹے میں ملنے کا امکان۔ ذرائع محکمہ صحت کے مطابق آسٹرازینیکا ویکسین بھی رواں ماہ کے اختتام پر آنے کی امید ہے۔ سونے کے بعد آرٹیفیشل جیولری بھی خواتین کی پہنچ سے دور ہونے لگی۔ آرٹیفیشل جیولری پر امپورٹ ڈیوٹی میں اضافہ۔ FBR ذرائع کے مطابق چین سے درآمد پر کسٹم ڈیوٹی $3.54 سے بڑھا کر $3.85 فی کلو گرام کر دی گئی۔ دیگر ملکوں سے درآمد پر ڈیوٹی 4.97 سے بڑھا کر $5.4 فی کلو ہو گئی۔ پیپلز پارٹی امریکہ کے صدر خالد عوان کی گجرانوالہ میں اپنے گاؤں آمد پر جشن، ڈالرز کی برسات، ملیشین، چینی اور پاکستانی کرنسی بھی نچھاور کی گئی۔ بڑے بڑے نوٹ دے کر جالے جھپٹ پڑے۔
راولپنڈی ٹیسٹ چوتھے دن کے اختتام پر دلچسپ مرحلے میں داخل، پاکستان کا 370 رنز کا ہدف، جنوبی افریقہ کی دوسری اننگز میں جم کر بیٹنگ، ایک وکٹ پر 127 رنز بنا لیے، ڈوسن اور مارکرم کی 94 رنز کی شراکت، میچ جیتنے کے لیے پاکستان کو 9 وکٹس، پروٹیز کو مزید 243 رنز درکار، پاکستان نے رضوان کی سینچری کی بدولت دوسری اننگز میں 298 رنز بنائے۔ اور سونے کے بعد نقلی زیورات بھی مہنگے ہو گئے، آرٹیفیشل جیولری کی درآمدی ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے تیار کردہ اکرام ہوتی کی رپورٹ دیکھیے۔ درآمدی آرٹیفیشل جیولری کی فی کلو ڈیوٹی میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق چین سے ان مصنوعات کی درآمدی قیمت برائے کسٹم $3.54 سے بڑھا کر $3.85 فی کلو کر دی گئی ہے۔ دیگر ممالک سے ان کی درآمدی قیمت $4.97 سے بڑھا کر $5.40 فی کلو کر دی گئی ہے۔ کرسٹل سٹون اور بیڈز لگی ایسی چینی مصنوعات کی فی کلو کسٹم پرائس $11 سے بڑھا کر $12.5 فی کلو، جبکہ دیگر ممالک سے ایسی مصنوعات کی فی کلو کسٹم پرائس 24 سے بڑھا کر $27.35 کر دی گئی ہے۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق بھارت سے ایسی درآمدی مصنوعات کے لیے موجودہ قیمتوں کا اطلاق ختم کر دیا گیا ہے۔ ان اشیاء کی امپورٹ پرائس اب نئے قواعد کے تحت متعین کی جائے گی۔ تحریک انصاف جن لوگوں کو سینٹ کے ٹکٹ دینا چاہ رہی ہے، انہیں ان کی اپنی پارٹی میں پسند نہیں کیا جاتا۔ ایک طرف عدالت میں کیس چل رہا ہے، جبکہ دوسری طرف آرڈیننس لایا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم نے وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگا تھا جو انہوں نے نہیں دیا، اب ہم اپنے اقدامات کریں گے۔ لانگ مارچ اور وہاں ٹھہرنے کے معاملات قیادت مشاورت سے طے کرے گی۔ پی ٹی آئی جس قسم کے لوگوں کو ٹکٹ دے رہی ہیں وہ ان کے اپنی پارٹی کے اندر ناپسندیدہ، اور ان کے اپنے لوگ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، جس کی وجہ سے وہ شو آف ہینڈ کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ مستعفی ہو جائے 31 جنوری تک، ورنہ پھر ہم اپنے اقدامات کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا اور ہم نے 26 مارچ کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ تحریک کو اور لانگ مارچ کو اور پھر اس کے وہاں پر ٹھہرنے کو اور وہاں پر اس کی جو حکمت عملی ہوگی، وہاں اسٹریٹجی ہوگی، اس کو اس کی قیادت ہی آپس میں طے کرے گی۔ سب جانتے ہیں سینٹ انتخابات میں خرید و فروخت ہوتی ہے، ووٹ بیچنا عوام کے اعتماد کا سودا کرنے کے مترادف ہے۔ اس منڈی کو اب بند ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ملتان میں خطاب، کہا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا تسلیم کریں گے۔ سینٹ کے انتخابات میں خرید و فروخت ہوتی ہے، منڈیاں لگ گئی، ضمیروں کے خریدار میدان میں اتر آئے۔ یہ جو منڈی لگتی ہے اس منڈی کو بند ہونا چاہیے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی میں شک 24 کا مطالعہ کریں، وہ کہتی ہے اوپن بیلٹ ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کیس سن رہی ہے اور سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس فیصلے کو کھلے دل سے تسلیم کریں گے۔